لا إجبار وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المقيم الرؤوف الرحيم. سب اللہ بڑی محبت سے ذوق اور شوق سے درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد رسول نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز حاضرین محترم، خلوص دل سے دعا فرمائے اللہ رب العزت جناب ماہر رب نواز صاحب کے برادر محترم جناب حاجی حق نواز صاحب مرحوم جو اس دار فانی سے پوچھ کر گئے، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وقت مختصر ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کے مطابق چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. میں تیرے رب کا پکا فیصلہ ہے، محکم فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب کا یہ بھی پکا فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. یہاں اس آیت کریمہ میں غور فرمائیے، قضا اس فیصلے کو کہتے ہیں جس میں تنسیخ نہ ہو، جس میں ترمیم نہ ہو، نہ وہ کبھی منسوخ ہو نہ اس میں کبھی تبدیلی آئے. اللہ تبارک و تعالی ایک اٹل فیصلے کے متعلق بیان فرما رہا. یہ فیصلہ کسی افسر کا ہوتا تو ماتحت اس کو سر آنکھوں پہ رکھتا. اس فیصلے کی اہمیت، اس کی حساسیت اور اس کی عظمت کیا ہوگی کہ جو غیر منسوخ فیصلہ احکم الحاکمین اور شہنشاہوں کے شہنشاہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے، جو کتاب قیامت تک پڑھی جائے گی، اس میں کیا فرماتا ہے؟ تیرے رب کا پکا فیصلہ ہے، محکم فیصلہ ہے کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ ہمیں معیشت کے اسباب دیتا ہے، تو پھر عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہر کمال میں، ہماری ہر صلاحیت میں، بلکہ ہمارے وجود میں جو ظاہری واسطہ اور وسیلہ ہے وہ ماں باپ کی ذات ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، لیکن چونکہ انسان کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے اور باپ نے اس کو محنت کر کے اسے اس قابل بنایا ہے کہ وہ زندگی گزار سکے، تو رب کائنات نے اپنے قرآن میں ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ صرف میری عبادت نہیں کرنی بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم نے حسن سلوک بھی کرنا ہے. ذرا دیکھیے کتنا بڑا شرف ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہ اللہ رب العزت اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے.
یہی اسلوب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، اللہ فرماتا ہے میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا کر۔ اتنا ماں باپ کا ادب کا معاملہ رب کی بارگاہ میں اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا شکر بھی ادا کر، ماں باپ کا بھی۔ اور حدیث میں میرے قریب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، میں جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ گویا رب کائنات نے ماں باپ کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ بیان کر کے اللہ نے ظاہر کر دیا کہ میں اپنی عبادت بھی اسی بندے کی قبول کرتا ہوں اور اپنا شکر بھی اسی سے قبول کرتا ہوں جو اپنے ماں باپ کا احسان مانتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے۔ ہم نے دین کا تصور یہ بنا لیا ہے بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور ہمیں انسانوں کے حقوق کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی بے ادبی کریں، ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں، ماں باپ کو دکھ پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واضح فرما رہا ہے صرف میرا شکر نہیں ادا کرنا، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا میرے صحابہ الا انبئکم باکبر الکبائر، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ہمارے لوگ آج اس بات کو جرم بھی نہیں سمجھتے، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا میں تمہیں سارے کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ جو شراب پینے سے بھی بڑا ہے، جو چوری کرنے سے بھی بڑا ہے، جو زنا کرنے سے بھی بڑا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ عرض کی بلا یا رسول اللہ حضور بتائیے، دوبارہ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے صحابہ کیا میں سارے کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ یہ حضور ضرور بتائیے۔ تیسری بار پھر فرمایا کیا سارے کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا ضرور بتائیے۔ میرے آقا نے سب سے پہلا جو گناہ بیان کیا وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے۔ پیدا اس نے کیا ہے، معبود وہ ہے، تو عبادت کسی اور کی کرتا ہے۔ یہ سارے کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے حضور نے شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ قرار دیا، ذرا گوش ہوش کے ساتھ سماعت کیجیے وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ وعقوق الوالدین، شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے دل کو دکھ دینا ہے اور ان کو نافرمانی کرنا۔ بتائیے ہمارا معاشرہ کہاں پر کھڑا ہے؟ ہمارے نوجوان اپنی ماں کا کتنا ادب کرتے ہیں، باپ کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماں باپ کا کتنا ادب کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید نے خاص طور پہ بوڑھے ماں باپ کا ذکر کیا، جن کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، 60 کی عمر سے بڑھ جائیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت خود رب العالمین اپنے قرآن میں سکھاتا ہے۔ اور کیا فرماتا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا ایک، تو تو نے ان کے سامنے اف کا کلمہ نہیں کہنا، انہیں گالی دینا تو بہت دور کی بات، ان کو جوتے دکھانا تو بہت دور کی بات۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اف کا کلمہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہ، اور ان کے سامنے جب تم نے بات کرنی ہے یہ ادب تمہارا رب تمہیں سکھا رہا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی عزت سے بات کرنا، تواضع سے بات کرنا،
کندھوں کو جھکا کے بات کرنا اور تم یہ ساری زندگی دعا دیتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ مولا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکا، میرے پروردگار میرے ماں باپ پہ یوں رحم فرما دے جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحمت کے ساتھ پالا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور جبرائیل نے آ کر دعا مانگی، میرے مصطفیٰ نے آمین کہی، عرض کی راغم انف رجل ادرک عنده ابواہ الکبر فلم یدخلاہ الجنہ، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا پر ان کی خدمت نہ کی اور جنت نہ پا سکا۔ آخر قرآن مجید نے بوڑھے ماں باپ کی اتنی تاکید کیوں بیان کی ہے؟ ان کے سامنے اف نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ بڑی عزت سے بات کرنا۔ بڑھاپے میں انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا، بڑھاپے میں انسان عموماً صاحب فراش بن جاتا ہے، بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں۔ بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو اٹھا کر اسپتالوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بوڑھے ماں باپ کے متعلق قرآن میں حکم دیا، خبردار تم نے ان کو بوجھ نہیں سمجھنا، ان کے سامنے اف نہیں کرنی۔ کیوں کہ آج اگر یہ کسی کام کے قابل نہیں تو بچپن میں تو بھی کسی کام کے قابل نہیں تھا۔ آج اگر یہ صاحب فراش ہیں تو بچپن میں تو بھی صاحب فراش تھا۔ آج اگر ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہے تو بچپن میں تیری طبیعت میں بھی چڑچڑا پن تھا۔ اگر تیرے ماں باپ نے بچپن میں تجھے سینے سے لگایا ہے تو بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو سینے سے لگایا۔ اور یاد رکھنا وہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو وہ جو تمہیں دعائیں دیتے ہیں نا، کائنات کی کوئی نعمت ان دعاؤں کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ ان کی خدمت کر کے تم رب کی رضا کو حاصل کر سکتے ہو۔ رضا رب فی رضا الوالدین، میرے آقا فرماتے ہیں چاہتے ہو رب تم سے راضی ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے، فرمایا تین دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، قطعی طور پہ مستجاب ہے، مقبول۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، فرمایا تین دعائیں اتنی مستجاب ہیں، مقبول ہیں کہ ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم ظالم کے خلاف جو دعا کرے نا، ظالم کے خلاف، اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتا، اس کو قبول کرتا ہے۔ مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد شامل عام ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی، مظلوم اور رب کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم رب سے دعا کرتا ہے، رب اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا فرمایا ودعوت المسافر، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا فرمایا ودعوت الوالدین علی ولدہما، فرمایا ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں جو دعا کرتے ہیں ان کی زبان پر دعا کے کلمات بعد میں آتے ہیں، رب کائنات ان کی دعا کو پہلے اپنے فضل سے قبول فرما لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اس لیے وہ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی دعاؤں کو اپنے لیے تیر قضا سمجھو۔ وہ چلے گئے تو ماں کی طرح اور باپ کی طرح کوئی تمہارے لیے دعائیں نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھو ماں باپ ہی ایک ایسی ہستی ہے، ماں باپ ہی ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ دنیا سے چلے جائے تب بھی اولاد پر ان کا حق باقی ہے، اولاد پر ان کا حق باقی ہے۔
اور وہ حق کیا ہے؟ ایک حق تو یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو. اور جو بندہ اپنے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا ہے. قرآن ہمیں بار بار تعلیم دیتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس میں اشارہ ہے کہ جو بندہ ماں باپ کو بھول جائے نا دنیا میں، ان کے لیے دعائیں نہ کرے کہ میری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر مجھے پیٹ میں اٹھائے رکھا، حملتہ امہ وہنا علی وہن. اللہ فرماتا ہے انسان کی ماں نے پے در پہ اپنے پیٹ میں اٹھا کر تکلیفیں برداشت کی، کمزوریاں برداشت کی، زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑ کے اس نے بچے کو جنم دیا، اس نے تجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھا، تیری طہارت کا نفاست کا خیال کیا. تیرا باپ دن رات محنت کر کے تیری تعلیم کا انتظام کرتا ہے، اس لیے حکم دیا کہ وہ فوت بھی ہو جائے تم نے دعاؤں میں نہیں بھولنا، بلکہ دعا کرنی ہے مولا میری مغفرت بھی فرما دے، میرے ماں باپ کی بخشش بھی فرما دے. بچے کو کیا معلوم کہ ماں بچے کے لیے کتنا ایثار کرتی ہے، باپ کتنی قربانیاں دیتا ہے. ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئی، مسکین عورت، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس کے ساتھ دو اس کی بچیاں آئیں. اس نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کھانے کی چیز کا سوال کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے 3 کھجوریں اٹھا کر اس عورت کو عطا فرمایا. یہ میں ماں کی ممتا بیان کر رہا ہوں، ماں باپ کے احسان کی جھلک بیان کر رہا ہوں. آپ نے 1 کھجور خود کھائی اور باقی 2 کھجوریں آپ نے اپنی بیٹیوں کو دے دی. اس مسکینہ نے، اس بیوہ عورت نے اپنی بیٹیوں کو کھجوریں تھما دی. بیٹیوں نے کھجوریں کھائیں تو بھوک بھی لگی ہوئی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے، بیٹیوں نے ماں سے اس کے حصے